بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ سب؟ میں ہوں آپ کی ٹیچر سیدہ صدرہ اسلام میتھ لازمی کے لیے۔ تو بچوں ہمارا آج کا ٹاپک، آج کا عنوان ہے کفایت شعری، جس کے ہم کریں گے مشقی سوالات۔ تو چلیے بچوں بورڈ کی طرف بڑھتے ہیں اور آج کی مشق کا آغاز کرتے ہیں۔ ہاں جی، تو پیارے بچوں جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارا آج کا عنوان ہے کفایت شعری، جس کو ہم نے پڑھا تھا، سمجھا تھا اور ساتھ ہی میں کیے تھے ہم نے اس کے MCQs۔ تو بچوں آج ہم کریں گے اس چیپٹر سے ریلیٹڈ سوالات کے جوابات، یعنی کہ لانگ کویسچنز اور ان کے آنسرز۔ تو آپ چاہو تو ان سوالات کے جوابات کو اپنی ٹیکسٹ بک میں انڈر لائن بھی کر سکتے ہو، یا چاہو تو سوالات کے ساتھ ساتھ ان کے جوابات کو نوٹ بک میں نوٹ ڈاؤن بھی کر سکتے ہو۔ چلیے بچوں آج کی مشق کا آغاز کرتے ہیں۔ تو ہمارا آج کا پہلا سوال یعنی کہ کویسچن نمبر 1 ہے کہ کفایت شعری کا کیا مطلب ہے؟ اس کا جواب دیکھتے ہیں جی کہ کفایت شعری سے مراد یہ ہے کہ اپنی دولت کو ضرورت کے مطابق خرچ کیا جائے، یعنی جتنی بھی ضرورت آپ کو محسوس ہو آپ اپنی دولت کو اسی حد تک خرچ کرو اور حد سے تجاوز نہ کیا جائے اور فضول خرچی کی طرف نہ جایا جائے۔ یعنی جتنی ضرورت ہے، جتنے خرچ کرنے چاہیے پیسے آپ اتنے ہی خرچ کریں اور لمٹ سے زیادہ خرچ نہ کریں۔ دولت اللہ تعالیٰ کی امانت ہے۔ کیوں؟ کیونکہ دولت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی امانت ہے اور ہمارے سے اس چیز کا حساب لیا جائے گا قیامت کے دن۔ اس کی قدر کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اسے میانہ روی سے خرچ کیا جائے، یعنی جتنی ضرورت ہو اتنا ہی خرچ کیا جائے۔ اب دیکھتے ہیں جی اپنا سوال نمبر 2 یعنی کہ کویسچن نمبر 2 کہ خرچ کرنے کے بارے میں اسلام ہمیں کیا تعلیم دیتا ہے، یعنی ایز اے مسلمان ہمارا دین اسلام پیسہ خرچ کرنے، دولت خرچ کرنے کے بارے میں کیا تعلیم دیتا ہے۔ اس کا جواب دیکھتے ہیں جی کہ خرچ کرنے کے بارے میں اسلام ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے کہ انسان اپنی ذات اور اپنے اہل و عیال کی جائز ضروریات مناسب طریقے سے پوری کرے، غریب رشتہ داروں، یتیموں اور مسکینوں پر اپنا مال خرچ کرے، اپنی دولت سے ان محروم لوگوں کا حق ادا کرے جو اپنی بنیادی ضروریات بھی پوری کرنے کے قابل نہیں، اور خرچ کرنے میں میانہ روی اور اعتدال کی راہ اختیار کرے۔ تو بچوں یعنی کہ اسلام ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے کہ انسان اپنی دولت اپنی ذات پہ خرچ کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے اہل و عیال یعنی اپنے بچے، اپنے بہن بھائی، اپنے ماں باپ پر ان کی ضرورت کے مطابق خرچ کرے ایک مناسب طریقے سے۔ پھر آتا ہے جی حق ہمارے غریب رشتہ داروں کا، کہ ہم تو بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو افورڈ کر سکتے ہیں اور شاید کبھی کبھار ہم اپنی ضروریات سے زیادہ خرچ بھی کر لیتے ہیں، تو کوشش کریں کہ اپنی دولت کو مناسب طریقے سے خرچ کریں اور ان لوگوں کی مدد کریں جو غریب ہیں، جو چیزیں افورڈ نہیں کر سکتے، جو یتیم ہیں، جو مسکین ہیں، ان پہ اپنا مال خرچ کریں اور ان لوگوں پہ خرچ کریں جو محروم ہیں اس دولت سے اور اپنی بنیادی ضروریات بھی پوری کرنے کے قابل نہیں ہے، یعنی کھانا پینا، کپڑا، روزمرہ کی زندگی کی ضروریات بھی پوری نہیں کر سکتے۔ تو کوشش کریں کہ ہم اپنی ضروریات مناسب طریقے سے اس پہ دولت خرچ کریں، لیکن ان لوگوں کی مدد ضرور کریں جو اپنی بنیادی ضروریات یعنی روزمرہ کی ضروریات بھی پوری نہیں کر سکتے۔ کفایت شعری ہی ایک ایسی خوبی ہے جس کو اپنانے، چلیے بچوں آگے بڑھتے ہیں اور اس کا بکیا جواب دیکھتے ہیں۔ ہاں جی، تو بچوں کفایت شعری ہی ایک ایسی خوبی ہے جس کو اپنانے سے انسان اپنی زندگی بہتر طور پر گزار سکتا ہے اور اسے کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی نوبت بھی نہیں آتی۔ اور کیسے کہ جب آپ کفایت شعری اپناؤ گے، جب آپ مناسب طریقے سے مناسب جگہ پہ اپنی دولت کو خرچ کرو گے، بے جا خرچ نہیں کرو گے، فضول خرچی نہیں کرو گے، تو آپ قرض کی طرف نہیں جاؤ گے، آپ کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاؤ گے، کیونکہ آپ کے پاس اپنی دولت خود کی ہوگی۔ اب دیکھتے ہیں جی اپنا سوال نمبر 3 یعنی کہ کویسچن نمبر 3 کہ بخل اور اسراف کے درمیان فرق واضح کیجئے۔ اس کا جواب دیکھتے ہیں کہ اپنی ضروریات پوری کرتے وقت حد سے بڑھ جانا اسراف یا فضول خرچی کہلاتا ہے، کہ ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں بھی ہے
لیکن صرف دولت خرچ کرنے کے لیے, صرف پیسہ خرچ کرنے کے لیے ہم باہر نکل جاتے ہیں شاپنگ کرنے, بے وجہ چیزیں خریدنے لگ جاتے ہیں, تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ اسراف یا فضول خرچی. اسراف کے معنی ہے انسان نمود و نمائش کی خاطر یا دوسروں سے آگے نکلنے کی دوڑ میں اپنی جائز ضروریات یعنی خوراک, لباس اور رہائش وغیرہ پوری کرنے میں ضروریات سے زیادہ خرچ کرے. یعنی اگر انسان نمود و نمائش کی خاطر اور صرف دوسروں کو دکھانے کے لیے کہ میرے پاس تو اتنی بڑی گاڑی ہے یا میں تو اتنے اعلیٰ سے اعلیٰ برانڈ کے کپڑے پہنتا ہوں, تو اس پر خرچ کرے گا, تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ بالکل بھی پسند نہیں کرے گا. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوتا ہے اِنَّهُ لَيُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ, یعنی بے شک اللہ تعالیٰ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. بے شک جو فضول خرچی کرتے ہیں, آپ خود تو برانڈ کے کپڑے پہنتے ہیں, آپ تو خود تو بے پناہ بڑے گھر میں رہتے ہیں, لیکن آپ کو اس چیز کا احساس ہے کہ آپ کے ہمسائے میں اگر کوئی شخص رہتا ہے تو اس کے پاس کھانے کے لیے بھی پیسے ہیں. اگر آپ ان کے حقوق ادا نہیں کر سکتے اور آپ صرف اپنے اوپر بیجا خرچ کرو گے تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہمیں سخت ناپسند فرمایا جائے گا. پھر ہے جی کہ بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو اپنی جائز ضرورتوں پر بھی خرچ نہیں کرتے. ایسے لوگ بخیل یا کنجوس کہلاتے ہیں. اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو صرف پیسہ جمع کرتے رہتے ہیں اور ان کی جیسی جائز ضروریات ہوتی ہیں ان پر بھی خرچ نہیں کرتے. بخل یعنی کنجوسی سے مراد یہ ہے کہ انسان دولت رکھتے ہوئے بھی اپنی جائز ضروریات مثلاً خوراک, لباس, علاج اور سفر وغیرہ پر مناسب طریقے سے خرچ نہ کرے اور نہ ہی دوسرے ضرورت مندوں پر خرچ کرے, بلکہ دولت جمع کرنے کی دھن میں لگا رہے. ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ نے سخت ناپسند فرمایا ہے. اب جو شخص تو صرف پیسہ جمع کرتا رہتا ہے, اس کو خیال نہیں ہے کہ وہ اپنی بنیادی ضروریات, اپنے اہل و عیال, اپنے گھر والے, اپنے بچوں کی بنیادی ضروریات کو پورا کرے, تو ایسے شخص کو بھی اللہ تعالیٰ نے سخت ناپسند فرمایا ہے. چلیے بچوں آگے بڑھتے ہیں اور اپنے بقیہ کے سوالات دیکھتے ہیں. ہاں جی تو بچوں اب ہے ہمارا سوال نمبر 4 یعنی کہ کویسچن نمبر 4 کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں کفایت شعاری کی اہمیت واضح کیجیے. یعنی ہمارے رب نے, اللہ تعالیٰ نے کفایت شعاری کے بارے میں کیا فرمایا ہے, اور ہم دیکھیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی کفایت شعار انسان کے بارے میں کیا فرمایا ہے. کفایت شعاری بخل اور اسراف کے درمیان میانہ روی کا نام ہے. یعنی نہ تو فضول خرچی اور بیجا خرچ کرنا چاہیے اور نہ ہی بخل سے کام لینا چاہیے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اپنا ہاتھ گردن سے باندھ کر نہ رکھو, معنی کنجوسی نہ کرو, اور نہ ہی اسے کھول دو یعنی بے تحاشا خرچ کرنے لگ جاؤ. اگر ایسا کرنے لگ جاؤ تو تم ملامت کا نشانہ بنو گے اور افسوس سے ہاتھ ملتے رہ جاؤ گے. یعنی تم جب بے تحاشا خرچ کرنے لگ جاؤ گے تو ایک وقت تو ایسا آئے گا کہ تمہاری دولت ختم ہو جائے گی اور تم قرض لینے پر مجبور ہو جاؤ گے. لوگوں نے اگر تمہارے پاس کوئی امانت رکھی ہوگی تو تم اس میں خیانت کرنے کی بھی سوچو گے. تو کوشش کرو کہ ایسا مت کرو کہ بے تحاشا خرچ کرنے لگ جاؤ, میانہ روی اپناؤ. پھر ہے جی کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ کفایت شعاری کو بے حد سراہا ہے اور اسے دانائی کی علامت قرار دیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص میانہ روی سے خرچ کرتا ہے وہ دانا اور عقل مند ہے. ایک اور مقام پر فرمایا کہ وہ شخص محتاج نہیں ہوگا جو میانہ روی اختیار کرے گا. بے شک اگر ہم میانہ روی سے چلیں گے, بیجا خرچ نہیں کریں گے اور دولت جمع نہیں کریں گے یعنی کنجوسی نہیں کریں گے اور میانہ روی اپنائیں گے تو ڈیفینیٹلی ہم کبھی بھی محتاج نہیں ہوں گے. اب دیکھتے ہیں جی ہم اپنا آج کا آخری سوال یعنی کویسچن نمبر 5 کہ کفایت شعاری کے فوائد بیان کیجیے. تو آپ کی ٹیکسٹ بک میں وہ لکھا گیا ہوا ہے ایز اے پیراگراف. میں نے اس کو لکھا ہے یعنی اس جواب کو لکھا ہے پوائنٹس میں, تو آپ چاہو تو اس کو پوائنٹس میں بھی نوٹ ڈاؤن کر سکتے ہو یا چاہو تو اپنی ٹیکسٹ بک سے ایز اے پیراگراف بھی لکھ سکتے ہو. جواب ہے جی کہ کفایت شعاری کے بے شمار فوائد ہیں. اب کون کون سے ہیں جی؟ نمبر 1 ہے کفایت شعار انسان تنگ دستی کا شکار نہیں ہوتا. ڈیفینیٹلی جب وہ بیجا خرچ نہیں کرتا یا کنجوسی نہیں کرتا
تو ڈیفینیٹلی وہ کبھی تنگ دستی کا شکار نہیں ہوتا. پھر ہے جی نمبر 2 کہ کفایت شعاری اپنانے سے انسان بہت سے گناہوں سے محفوظ رہتا ہے. بے شک جب آپ بیجا خرچ نہیں کرتے, غلط جگہوں پہ پیسہ نہیں لگاتے, تو ڈیفینیٹلی آپ بہت سے گناہوں سے محفوظ رہتے ہیں. نمبر 3 ہے جی کہ کفایت شعاری انسان محنت سے حلال روزی کماتا ہے. تو جو کفایت شعار انسان ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے, وہ محنت سے کماتا ہے, کیونکہ وہ اس نے میانہ روی اختیار کی ہوتی ہے, تو وہ کوشش کرتا ہے کہ وہ حلال روزی محنت سے کمائے. نمبر 4 ہے کہ کفایت شعار انسان کی دولت میں برکت ہوتی ہے. تو جب اللہ تعالیٰ کے نزدیک میانہ روی ایک بہت اچھا عمل ہے, تو ڈیفینیٹلی اس کی دولت میں تو ہمیشہ برکت ہی رہے گی. چلیے بچوں آگے بڑھتے ہیں اور بقیہ کے پوائنٹس دیکھتے ہیں. ہاں جی, تو بچوں اب ہے جی پوائنٹس نمبر 5 یعنی نمبر 5 کہ کفایت شعار انسان امانت میں خیانت نہیں کرتا. ڈیفینیٹلی وہ کیسے امانت میں خیانت کرے گا؟ اگر وہ میانہ روی اختیار کرے گا تو اس کے پاس اس کی ضرورت کے مطابق دولت موجود ہوگی. پھر ہے جی نمبر 6 کہ کفایت شعار انسان رشوت نہیں لیتا. ڈیفینیٹلی پھر وہی بات آ گئی کہ اس کی ضرورت کے مطابق جب اس کے پاس دولت موجود ہوگی جو اس کی بنیادی ضروریات کو پورا کرتی ہوگی, تو ڈیفینیٹلی اس کو رشوت لینے کی بھی ضرورت نہیں ہے. آخری پوائنٹ ہے جی کہ معاشرے میں عزت و وقار کی نظر سے دیکھا جاتا ہے, کیونکہ اسے اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلانے کی شرمندگی نہیں اٹھانی پڑتی. کیوں؟ کیونکہ وہ فضول خرچی کر کے اپنی دولت ختم نہیں کرتا, وہ میانہ روی اختیار کرتا ہے. چلیے بچوں ہمارا آج کا ٹاپک تھا کفایت شعاری. اپنی زندگی میں میانہ روی کو اپنائیں اور اس چیپٹر کے مشقی سوالات کو ضرور ریوائز کریے گا. اب ہم ملیں گے اپنے اگلے لیکچر میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ. تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ حافظ.